الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا غیر مسلم کے قریب ہونے کے لیے کھانے کی دعوت قبول کرنا جائز ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ اسلام کی دعوت تبلیغ کے لیے سب سے پہلے تو کفار سے شخصی تعلقات کا ہونا ضروری ہے تاکہ اجنبیت کا احساس ختم ہو اور دعوت و تبلیغ کی تمہید قائم ہو سکے۔ تو کیا اگر مجھے کوئی کافر حرام اشیاء کے علاوہ کھانے یا پینے کی دعوت دیتا ہے، مثلاً پنیر، مچھلی، چائے وغیرہ، تو کیا میرے لیے اس دعوت کو قبول کرنا اور کھانا جائز ہے؟ اگرچہ یہاں پر احتمال ہے کہ انہی برتنوں میں پہلے خنزیر کھایا اور شراب نوشی کی گئی ہو، لیکن بعد میں انہیں دھو لیا گیا ہو۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ لوگوں کے مابین تعلقات کی کئی انواع و اقسام ہیں، تو اگر مسلمان کی جانب سے کافر کے ساتھ اخوت و بھائی چارہ اور محبت کے تعلقات ہوں تو یہ حرام ہے۔ ایسے تعلقات رکھنا صحیح نہیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ کفر تک جا پہنچتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہیں پائیں گے، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبہ و خاندان کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہیں۔ یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے گروہ والے ہی کامیاب ہیں۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی آیات اور احادیث ہیں، اور اگر ان کے تعلقات کا تعلق صرف حلال اشیاء کی خرید و فروخت اور حلال کھانے کی دعوت اور مباح اشیاء کے تحفے اور ہدیے وغیرہ قبول کرنے تک محدود ہوں اور ان کا مسلمان پر کسی قسم کا اثر بھی نہ پڑے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ مباح ہے، اور کافر کی طرف سے پیش کیے گئے حلال کھانے پینے کو تناول کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ ایسے برتنوں میں ہی پیش کیے جائیں جن میں پہلے شراب نوشی اور خنزیر کا گوشت کھایا گیا ہو اور انہیں اچھی طرح دھو کر اس نجاست اور حرام چیز کو زائل کر دیا گیا ہو۔ اور جب یہ دعوت قبول کرنا اس کی دعوت میں ممد و معاون ثابت ہو تو یہ قبول کرنے کے زیادہ لائق ہے اور اس سے اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 254۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 8798۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔